کہ اگر آپ نے بات نہیں بھی کرنی تھی تو کم از کم آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بٹھا لیں۔ حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جائیں گے اور وہ بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو جہاں تک میرا اندازہ علی بھائی نہیں بیٹھیں گے، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے مناظرے کی فضا اور، ٹھیک ہے؟ ایک چار بندے بہ کے گل کرنا اور ہے تے کسی اہل علم نال بہ کے گل کرنا اور ہے۔ آپ آ رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، بٹھائیں ان کو اپنے ساتھ اور ٹھوکیں منجی، دیکھیں ہم ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھنا ہے یار؟ آپ کی کیا طبیعت ہے یار؟ کیا ہی بات ہے کہ اللہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں کرے اپنی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر 2023 یہ بہت ایک امپورٹنٹ دن ہونے والا ہے، کیونکہ اس دن اویس ربانی بھائی مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ کو لے کر جہلم جائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس، اور شان اولیاء پر ان کی مباحثہ طے پایا۔ اب اس کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یار ان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اور کوئی کیا کوئی کیا۔ آج سے 1 سال قبل میں نے جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے تب بھی میں نے اس کے اوپر ایک کلپ بنا کر اپلوڈ کیا تھا، اور میں نے بہت سارے سوال پوچھے تھے کہ آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ کے شاگردوں کو آپ کی جگہ پر لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان دے رہے ہیں۔ وہ 48 گھنٹے جو طارق مسعود صاحب نے آپ کو دیے تھے اس میں آپ غائب تھے، اور اب 48 گھنٹوں کے بعد آپ نکل کر آئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کر بات کریں، آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں تاکہ مفاہمت پر بات ہو سکے۔ اس ٹائم بھی میرا یہی بیانیہ تھا کہ اگر آپ نے بات نہیں بھی کرنی تھی تو کم از کم آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بٹھا لیتے۔ لیکن اب ایک اور واقعہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جائیں گے اور وہ بیٹھ کر بات کریں گے۔ 20 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ۔ قریشی بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ یہ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن علی بھائی کا جو رویہ ہے وہ وہی ہے جو ان کا مفتی طارق مسعود صاحب کے دور میں تھا کہ بس حجتیں پیش کرنی ہیں۔ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا، تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے، اور برات لے کے پہنچ جائے اور کہ جی کرو، اور ایسی اللاجیکل باتیں پیش کرنی ہے کہ بھئی الحفیظ علماء، کہ بھئی کسی بڑے سے لکھوا کر لاؤ۔ یہاں تک پھر بات قابل قبول تھی کہ یار آپ کہتے تھے کہ بھئی کس سے لکھوا کر لاؤ، پھر آپ نے کہا کہ آپ کسی اپنے بڑے کی ویڈیو بناؤ اور وہ اس ویڈیو میں یہ کہے کہ میں جو کہ اس پورے مسلک کا بڑا ہوں، میں حدیث پر عبور نہیں رکھتا، یہ حدیث پر عبور رکھتا ہے، یہ میرے سے بہتر ہے، اور میری جگہ پر یہ آپ سے آ کے مباحثہ کرے گا تو اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار۔ اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ویڈیو بنا کے دے دیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی مقبول وجہ ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی پر زمینی حقائق کی روشنی میں کتنا بہترین بات ہے، یہ آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو جہاں تک میرا اندازہ علی بھائی نہیں بیٹھیں گے، اور اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو مشکل، اولاً تو وہ بیٹھیں گے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کریں گے اس موضوع پر۔ حالانکہ اویس ربانی صاحب نے بہت واضح انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مباحثہ ہے، ہم بحث کریں گے اور اس کے اصول و ضوابط طے کریں گے کہ بھئی کس ٹاپک پر مناظرہ ہونا چاہیے، اس کے اصول کیا ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہم تو صرف اس پر بات کرنے آ رہے ہیں، ابھی تو ہم مباحثہ یا مناظرہ کرنے آ ہی نہیں رہے۔ تو ہمارے جو علی بھائی ہیں وہ اس چیز پر بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے یہ شعر پڑھا نا، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے مناظرے کی فضا اور، ٹھیک ہے؟ ایک چار بندے بہ کے گل کرنا اور ہے تے کسی اہل علم نال بہ کے گل کرنا اور ہے۔ یعنی آپ کسی اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہو، میں نہ مانوں کی روش تو کہیں بھی نہیں چلتی نا۔ آپ ایک زبردستی کا ڈنڈا بنا کے بیٹھ گئے کہ بھائی جان میری ہی بات مانی جائے، تو ایسا اصولی طور پر تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی سافٹ ایج دینا پڑتا ہے، دو طرفی دینا پڑتا ہے تاکہ بہتری کا ایک معیار اکٹھا ہو سکے، لیکن علی بھائی کی روش یہ شروع سے ہی نہیں ہے۔ خود علی بھائی پلٹی بھی ماریں گے، خود علی بھائی یوٹن بھی لیں گے، خود علی بھائی جو دل میں آئے گا کریں گے، اور اس ساری بات کے پیچھے جو ان کا جو ان کا زوم ہے ویورز اور ملین کی ویورشپ، تو پھر ہم آپ کو دیکھ کر شعر پڑھتے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا
بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ ورنہ نعرے مار مار کے جی فلانا آ جائے میرے پاس، میں منجی ٹھوک دوں گا، میں منجی ٹھوک دوں گا، آ رہے ہیں جی مفتی انیب قریشی صاحب، ٹھوک کر دکھائیں، آ رہے ہیں نا۔ اب کیوں آواز نکلی ہوئی ہے؟ بیٹھے نا یار۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ خون نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انیب قریشی کو آنے دیں، آپ سب لوگوں کو باتیں کیا کرتے تھے کہ یار فلانا ایسے ہے تو فلانا ویسے ہے، میں منجی ٹھوک دوں گا۔ باہر ایک بندہ ٹھوکو منجی، آپ بیٹھ ہی نہیں رہے ہو کہ یار میں بیٹھوں میں بات کروں۔ یار آپ آ رہے ہیں مفتی انیب قریشی صاحب، بٹھائیں ان کو اپنے ساتھ اور ٹھوکیں منجی۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا آپ لائیو میں کس طرح تپتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے آپ مناظرے کے قابل ہیں یا نہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھنا ہے یار، آپ کی کیا طبیعت ہے یار، کیا ہی بات ہے کہ اللہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں کرے اپنی، ٹھیک ہے۔ اور وہ علماء کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے نا، آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے، وہ آپ نے نا بالکل کیری آؤٹ نہیں کیا۔ تو جو اس بندے نے حدیث پڑھی وہ علی بھائی سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے علی بھائی کو ان سبسکرائب کر دیا، یوٹیوب سے بھی اپنی زندگی سے۔ تو یہ لوگ علی بھائی کہتے تھے کہ نبی کے گھر کی آواز لگا کر سواریاں بٹھائیں نبی کے گھر کی، اور جا کے اتار دیے بریلوی اور دیوبند میں۔ علی بھائی یہی چیز آپ نے کہ قرآن و حدیث کی آواز لگا کر گاڑی میں بٹھا تو لیا آپ نے، لیکن اتار لیا جا کے جیلوں میں کہ میری تقلید کرو، میں بابا، میں یہ اکثر چاکھنا، میری کوئی گل غلط نہیں، اور میرے سے منجی ٹھکوا لو۔ اچھا چلو، تو اللہ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ہم علی بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں مفتی انیب قریشی صاحب کے ساتھ، کوئی میری اس ویڈیو پہ غصہ نہ ہو، اور میرے اوپر کوئی ایکسپوز ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، I'm not gonna reply you، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کو ویڈیو پسند نہیں آتی، ڈس لائک مارو، رپورٹ کرو، اگلا لاؤ شابہ، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان سبسکرائب کرو چینل، نکلنے والی کرو، کوئی چکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ بھائی آپ کہو کہ بھائی میں ان سبسکرائب کر دوں گا، آپ سے مجھے بڑا مایوسی ہوئی، مجھے آپ سے بڑی مایوسی ہوئی، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور 26 نومبر کا انتظار ہے انشاءاللہ۔ 26 نومبر سے اگلے دن سوموار کو میں کلپ اپلوڈ کروں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمارا آمین ناصر ہو۔